2 سوال ہر انٹرویو میں مجھے ہوتے ہیں اور میں ان پہ کھپ گیا ہوں. ایک سوال ہوتا ہے سی ایس پی کیوں چھوڑا, ایک سوال ہوتا ہے کہ شادی محبت کی تھی کہ ارینج میرج. تو دوسرے سوال کا میں پہلے ہی آپ کو جواب دیتا کہ ہماری مرضی سے دونوں سے پہلی میاں بیوی کی, اس وقت تو میاں بیوی نہیں تھے پر لڑکے لڑکی کی شامل تھی, اور ماں باپ نے ہمیں بیک کہہ دیا, پر وی ہیڈ میٹ اینڈ وی ور wanted to get married. جہاں تک یہ سی ایس پی کا ہے, سی ایس پی کا ایک ماحول تھا. اس وقت ماحول یہ تھا, میں وہ کیمبرج سے پڑھ کے فارغ تحصیل ہو کے واپس آیا تو جتنے میرے دوست تھے, اور راوین سے بہت زیادہ تھا, گورنمنٹ کالج لاہور, بڑا چوٹی کا نام تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا بھی, اور یہ بھی بڑے برائٹ لوگ تھے کیونکہ برائٹسٹ وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج. اور یہ ہر کوئی وہ بات کر رہا ہے ایک دوسرے سے, یار وہ یہ تو تیسرا سوال کا آیا تھا جو 1968 کی کا امتحان تھا, اس میں تیسرا سوال کیا آیا تھا, تو وہ اس پہ بحث ہو رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں. میں اب اس ماحول میں ہر کسی نے درخواست دی. میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک رات کاظمی جو ٹی وی کے سٹار ہیں, ایک آصف سجاد تھے, وسیم سجاد کے چھوٹے بھائی, وہ فوت ہو گئے ایک ایکسیڈنٹ. ان کے ساتھ میں ٹہلنے پہلنے مری گیا رہے تھے تینوں. ان دونوں نے ایک دن فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کل صبح جلدی اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم جا کے درخواست دینی ہے ہم نے پبلک سروس کمیشن میں امتحان میں بیٹھنے کی. میں سوچتا رہا کہ اور درخواست بڑی انفارمل ہوتی تھی. وہ اب ہم وہاں گئے, انہوں نے درخواست وہ فارما لے کے پرفارما لے کے بھرا, تو میں نے سوچا میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. اس کا ایک پیمانہ جو تھا نا کامیابی کا, وہ تھا کہ آپ سول سروس کے امتحان میں کامیاب ہو گئے, پھر آپ اس کے بعد کریئر کیسے. انگلیاں ہیں ہیرے کی اور نشان شیشے کا, اور 400 درندے ہیں اس فنا کے جنگل میں. یہ درندے لگتے تھے ہمیں. فیڈرل سیکرٹری جا رہا ہے جی, یہ 400 درندے ہیں اس فنا کے جنگل میں, ریت کے درختوں پر ہے مچان شیشے کا, اور پتھروں سے ڈرتا ہوں, آندھیوں سے ڈرتا ہوں, جب سے ہے بنا ڈالا ایک مکان شیشے کا. اور پتھروں کی بارش ہے بے کراں سمندر میں مختصر جزیرہ ہے, بے کراں سمندر میں مختصر جزیرہ ہے, کشتیاں ہیں پتھر کی بادبان شیشے کا. اور اعتزاز یہ بستی سائے کو ترستی ہے, اعتزاز یہ بستی سائے کو ترستی ہے. سب چھتیں ہیں شیشے کی, سائبان شیشے کا, سب چھتیں ہیں شیشے کی, سب سائبان. کمال, واہ واہ, کدی سر کمال. اور ماشاءاللہ آپ کی یادداشت کتنی اچھی, آپ کو تاریخیں تک یاد ہوتی ہیں, آپ کو ٹائم, تاریخ, دن اور ایک ایک واقعہ ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے اتنا اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہوا ہے جی؟ غم نہ لاؤ جی, اپنا غم نہ لاؤ. آپ کی تربیت میں کس کا زیادہ آتا, والد صاحب کا یا والدہ کا؟ دونوں کا. اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دونوں. والد, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ بہت ہی درد مند دل رکھتی تھی. انہوں نے 1947 میں یہ اعلان کیا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا میں نہ ریشم پہنوں گی نہ زیور پہنوں گی. اینڈ شی واز اے ینگ وومن ایٹ دیٹ ٹائم. ینگ وومن مطلب ہے جس کی عمر کی عورتیں تو ریشم, اور شی سے نہ میں نے ریشم پہننا نہ زیور پہننا. ایک جو چھلا تھا شادی کا وہ پہنے رکھا. ہماری شادیاں ہوئیں ان کے بچوں کی. رشیدہ آسن وڈ بی اونلی ان سوتی کپڑے بات, اور ساری اس کی سہیلیاں جو کہ اس زمانے میں انہوں نے اگلے 20-30 سال سلک پہن کے,
وہ ہنستی تھی کہ رشیدہ درویش ہی ہوگی. اب اس کے اندر اتنی بھلائی تھی. وہ ہمیں کیا کرتی تھی, کسی سے لڑ کے آنا اسکول میں, وہ گالیاں دے رہے ہونا. گالیاں تو ہم کیا دیتے تھے, وہ تو میں آج کل تک نہیں دیتا اللہ کے فضل سے, پر گالیاں وہ مطلب برا بھلا اس کے وہ برا. ماں نے بٹھانا, اور وہ کوئی میری اسکول کی پڑھی ہوئی, اور شی واز دی فرسٹ گریجویٹ آف گجرات ڈسٹرکٹ, وومن گریجویٹ. اور والد میرے, ہم یہاں سے گجرات اکثر جایا کرتے تھے یا بھاول نگر وہاں. اب گاڑی پہ میں گجرات جا رہے ہیں تو اس وقت موٹر کاروں کی ایک سنگل سیٹ ہوا کرتی جی, بینچ سیٹ. ہاں, وہ یہ ایک بکٹ سیٹ نہیں آئی تھی. ہاں, تو ڈرائیور بیچ میں بینچ سیٹ پہ, میں وہ جو درمیان میں سینٹر میں گیر. ہاں وہ, اور والد ادھر پیچھے, دونوں بہنیں اور والدہ. بڑے بھائی میرے پروفیسر اعجاز احسن, وہ میرے سے 11 سال بڑے تھے. وہ اس وقت ہاسٹل میں ہوتے تھے, تو ہمارا یہ فارمیشن ہوتی تھی. اب والد صاحب نے جو گاڑی نے چل دی, انہوں نے اس کے ڈیش بورڈ میں سے یا غالب یا اقبال یا میر کوئی نکال, اور وہ شعر پڑھتے تھے اور مجھے سناتے جانا اور اس کے مطلب بھی بتاتے جانا. اب میں نے اقبال کو بھی, غالب کو بھی, اقبال ان کا ویسے مرشد تھا, پر باقی یہ داغ اور ان سب کو, کلاسیکی شعراء کو, ان کے گھٹنے پہ بیٹھ گئی, یہ سمجھ لیں. کیونکہ اگر اور کوئی بچہ آ جاتا تھا تو میں گھٹنے پہ ہوتا تھا. یہ انہوں نے بڑا مجھے اس سے ایک, جو مجھے وہ سکھائی انہوں نے, یہ میں نے کہا مگر کہاں وہ سخن شناسی جو سکھائی نا, وہ والد نے سکھائی. جو اعتزاز احسن عدالت میں مخالف وکیل کو لاجواب کر دیتا ہے, وہ گھر پہ بیگم کو بھی لاجواب کر دیتا ہے؟ نہیں, بیگم کو نہیں کیا. بیگم کے آگے وکالت نہیں چلتی, وہاں سر جھکانا ہی پڑتا. آپ کی سخن شناسی بھی, آپ کے دلائل بھی, آپ کی وکالت بھی, لیکن جو آپ کی حصے مزاح ہے وہ بہت لاجواب, بہت کمال درجے کی ہے. آپ ایسے واقعات, ایسی استعارے, ایسی مثالیں دے کے آپ جو دوسروں کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں, تو گھر پہ بھی آپ کوئی جگت لگا لیتے, کوئی واقعہ ایسا سنا کے لاجواب کر لیتے. نہیں, گھر پہ تو آپ کو بتا دیا نا, یہاں تو چلتی نہیں. وہاں پہ لطیفہ بھی نہیں سنا سکتے. لطیفہ نہیں, وہ تو میں بات کر رہا ہوں کسی محفل میں تو وہ کاٹ دیتی ہے. شوق سے کیا کھاتے ہیں آپ؟ شوق سے ماش کی دال. خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ نہیں. زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ جب بشرا نے ہاں کی, ہم اکیلے تھے, اور جب اس نے ہاں کی. آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے, اگر مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کوئی مجھے دھوکہ دے سکتا, دوست یا دشمن. جو بات یہ کہہ رہا ہے میں بالکل وہ بہو مان دیتا. بشرا مجھے کبھی کبھی کہہ کرتی ہے کہ تم یہ بات کس طرح مان گئے ان کی. میں کہا اس نے کہا تو جھوٹ کیوں بولے گا. وہ پھر وہ ثبوت دے دیتی ہے کہ وہ یہ فلانے دیکھو دن اس نے یہ کیا تھا نا, وہ کیا تھا. سو خوبی یہی ہے کہ اعتبار کر لیتے. برائی یہ ہے کہ بہت سی ہیں, بہت سی کمزوریاں اور برائیاں ہیں. وہ تو ماں ہی کہتی تھی کہ ان دی بیسٹ آف اس بڑی فالٹس ہو سکتے, سو مچ بیڈ. بٹ خبر نہیں ہے, میرے کسی دوست سے پوچھے. زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا؟ الحمدللہ ابھی تک نہیں ہوا. اپنی ذات کو ایک لفظ میں بیان کریں. لاپرواہ. سر بہت بہت شکریہ. سر بہت بہت شکریہ.